بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے گنڈا لٹکایا اللہ اس کا کام پورا نہ کرے۔ جیسے انسان کے لیے بیماری تنگی تکلیف کے کچھ اسباب ظاہری ہیں، یعنی فزیکلی وہ موجود ہیں، چاہے وہ جراثیم کی صورت میں ہوں یا اور کسی صورت میں ہوں، اسی طریقے سے انسان کو تکلیف پہنچنے کے اور پریشانی یا بیماری آنے کے کچھ اسباب باطنی بھی ہیں، یعنی جو انسان اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، چاہے خوردبین لگا کر بھی دیکھے وہ وہاں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہیں موجود ضرور ہیں۔ جیسے نظر کا لگ جانا، جادو کا سحر کا ہو جانا، اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، جسم میں کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو یہ برحق چیز ہے۔ فرمایا العین حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن اب نظر ظاہر ہے جب لگتی ہے تو یہ کوئی جراثیم نہیں ہوتے اس کے کہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں، وہ تو جراثیم والی تو بیماری الگ ہوتی ہے، نظر کوئی جراثیم نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن لگ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے ان بیماریوں کو ختم کرنے کے اسباب بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ظاہراً دوائی کی صورت میں ہوتے ہیں، ہم لیتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ دوائی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور دوسرے اسباب اس کے وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، یعنی غیر طبی اسباب ہیں، ما بعد طبیعتی اسباب ہیں۔ ان میں جو ہے وہ کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک ان میں سے دم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر آدمی اپنے اوپر دم کر لے یا کسی سے دم کروا لے یا کسی پانی پر پھونک کر اس کو پی لے تو اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک صورت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دم فرمایا ہے۔ ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا صحابہ کو بھی اور آپ کو بھی، تو آپ نے اس کا پانی منگوایا اور اس پر دم فرما کر پھر اس کو جسم پر لگایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس دم کو، جو کلمات ہم دم میں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو لکھ لیا جائے اور لکھ کر آدمی اس کو تعویذ بنا کر استعمال کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ تعویذ 4 شرطوں کے ساتھ اس کا استعمال جائز ہے، اور سنت احادیث سے اس کا استعمال ثابت بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں ایک دعا سکھایا کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، تو ہم جو بڑے تھے وہ تو وہ دعا خود پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم اس کو لکھ کر ان کے جسم پر یا گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات جو کام صحابہ کرتے ہوں وہ شرک یا بدعت نہیں ہو سکتا، لیکن 4 شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذ کو بذات خود مؤثر نہ سمجھا جائے کہ یعنی بس یہی سب کچھ کرے گا، بلکہ اثر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تعویذ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ جائز ہونے چاہیے، اس میں شرک کے یا کوئی ایسے ویسے غلط قسم کے الفاظ، کوئی بتوں سے مدد مانگنا، شیاطین سے مدد مانگنا، اس قسم کی بات اس میں کفریہ شرکیہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے، کسی ناجائز مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کسی اجنبی عورت کو اپنی جانب متوجہ کرنا یا عورتوں کے لیے اجنبی مرد کو اپنی جانب متوجہ کرنا گناہ کے طریقے پر، یہ ناجائز ہے۔ جائز مقصد یہ ہے کہ مثلا اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار کر دے، یا کوئی تنگی تکلیف پریشانی ہے جسمانی طور پر
وہ اللہ اپنے کلام کی برکت سے ختم کر دیں، یہ جائز مقصد ہے۔ اور چوتھی صورت چیز یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے بھی استعمال کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کلام پاک کا تعویذ ہے اور اس کو کہیں گندی جگہ میں ڈال دیا جائے یا جوتے کے نیچے اس کو رکھا جائے۔ تو یہ چند شرطیں ہیں جن کے ساتھ تعویذ کا استعمال جائز ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس حدیث میں جو آج ہم نے دیکھی ہے کہ جو گنڈا لٹکائے، گنڈا تعویذ بھی ہوتا ہے، تو اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، یہ ہے شرک کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے میں اکثر و بیشتر لوگ شرکیہ تعویذات استعمال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا۔ ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم رقیہ کرتے ہیں، یعنی دم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، اپنے دم یا جو بھی تم پڑھتے ہو وہ ذرا میرے سامنے تو لاؤ، ان میں دیکھوں کہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ جو شرک نہیں تھے آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً علی الاطلاق دم کی یا تعویذ کی نفی کرنا یہ غلو ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ساری زندگی تعویذ استعمال نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ اس کی عزیمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ تعویذ صحیح ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا